انسانوں کی تین قسمیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو معاملات میں اپنی مستقل اور مضبوط رائے رکھتا ہے۔ دوسرا وہ جس کی اپنی رائے مستقل نہیں ہوتی، لیکن وہ مستقل رائے والوں سے مشورہ کر کے اپنے معاملات چلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کی نہ اپنی رائے مستقل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، ایسا شخص پریشان رہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مشورے کے معنی ہے کسی معاملے میں کسی کی رائے دریافت کرنا۔ کام کسی بھی طریقے کا ہو، اسے کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنا بہت مفید ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب الرائے یعنی درست رائے بالا ہونے کے باوجود صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے مشورہ لینے کا فرمایا کہ اس میں ان کی دلجوئی بھی تھی اور عزت افزائی بھی۔ چنانچہ مشورہ کرنا سنت سرکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جگہ کے انتخاب کے لیے حضرت سیدنا حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ قبول فرمایا، جس کا مسلمان لشکر کو فائدہ ہوا۔ مشورہ کرنا برکت کی چابی ہے، جس کی وجہ سے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان اور عمر رسیدہ دونوں طرح کے علماء اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے جب مدینہ شریف کے گورنر بنے تو پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کے فقہائے اکرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور ان کی باقاعدہ مجلس شورا بنا دی، جو آپ کو ضرورتاً مشورے دیا کرتی تھی۔ مشورہ کس سے کیا جائے؟ ہر کسی سے مشورہ لینا دانش مندی نہیں، اور نہ ہر کوئی ہر معاملے میں درست مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص گاڑی کے ٹائروں کے بارے میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرے گا، اور نہ کپڑے کے تاجر سے سونے کے زیورات کے بارے میں مشورہ کرے گا۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کیجیے جو تجربہ کار، عقل مند، تقوی والے، خیر خواہ اور بے غرض ہوں۔ اس کے فوائد آپ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غلط مشورہ نہ دیجیے۔ جس سے مشورہ کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ درست مشورہ دے، ورنہ خائن یعنی خیانت کرنے والا ٹھہرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ حاصل کرے اور وہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو وہ مشورہ دینے والا پکا خائن ہے۔ خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی، راز، عزت، مشورے تمام میں ہوتی ہے۔ بن مانگے مشورہ نہ دیا کریں۔ جو چیز طلب کر کے لی جائے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جو مفت میں مل جائے اس کی ناقدری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک آپ سے مشورہ مانگا نہ جائے اس وقت تک خاموش رہنے میں عزت و عافیت ہے، ورنہ سامنے والا منہ پھٹ ہوا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ سے کسی نے پوچھا ہے۔ لیکن کیا کیجئے، ہمارے معاشرے میں بن مانگے مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں۔ کار خرید لیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت گھر جاتے وقت گلی کے کونے کی دکان پر انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لینے کے لیے رکا۔ دکاندار نے بقایا پیسے دینے کے بعد ایک تنقیدی نظر میری پرانی بائک پر ڈالی اور مجھے وہی مفت مشورہ دیا جو کئی لوگ دے چکے تھے، اب آپ گاڑی لے لیں۔ اس کا بن مانگا مشورہ سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دماغ کھول گیا، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ نے خود ہی اجازت دے دی، مجھے ڈر تھا کہ آپ گاڑی لینے سے منع کر دیں گے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ ہکا بکا رہ گیا، پھر جب اسے احساس ہوا تو معذرت کرنے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی، بائک چلانے میں جو بے آرامی اور بے سکونی مجھے ہوتی ہے وہ آپ کو تو نہیں ہو سکتی۔ گرمی، سردی، بارش، دھند کا بھی سامنا رہتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اگر میں گاڑی نہیں لے رہا تو آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ کیا آپ میری سفید پوشی کا بھرم توڑنا چاہتے ہیں؟
یا یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی کم حیثیتی کا اقرار کروں؟ بات پوری طرح اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دوبارہ معذرت کی اور کہا، آئندہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ یہ پہلو تو کبھی ذہن میں آیا ہی نہ تھا۔ قورمہ اسپائسی ہی مزہ دیتا ہے۔ بعض لوگ زبان سے مشورہ دینے کے بجائے خود اسے نافذ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک خاتون خانہ کچن میں قورمہ بنانے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں بیل بجی، جو ہی دروازہ کھولا، پڑوسن اندر گھسی اور یہ کہتے ہوئے سیدھا کچن میں گئی کہ باجی کیا پکا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ خاتون خانہ کوئی جواب دیتی، پڑوسن نے خود ہی ڈھکن اٹھا کر دیکھا، تھوڑا سالن نکال کر چکھا، پھر آنن فانن مسالے کا ڈبہ اٹھایا اور چائے کا بڑا چمچ بھر کر ہنڈیا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، قورمہ اسپائسی یعنی تیز مسالے والا ہی مزہ دیتا ہے۔ پھر یہ جا وہ جا۔ خاتون خانہ نے سر پکڑ لیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی پسند کو جانتی تھی کہ وہ سالن میں ہلکا مسالہ پسند کرتے ہیں۔ بن مانگے مشوروں کی 21 مثالیں۔ جس طرح کسی کاریگر کا ٹول باکس اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح بن مانگے مشورہ دینے والے بھی مشوروں کا بیگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ کسی کام سے ان کا واسطہ یا تجربہ ہو یا نہ ہو، اس بارے میں مشورہ دینے سے باز نہیں آتے، بلکہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے اصرار بھی کرتے ہیں، ضد بھی کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو بیمار دیکھا تو جھٹ سے دوائیوں کے نام تجویز کر دیے کہ آپ فلاں دوائی لے لو، فلاں دوائی لے لو۔ کوئی گاڑی خراب دیکھی تو فوراً بونٹ کھول کر آپریشن شروع کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ فلاں پرزہ بدل دو، اور کام مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ کپڑے کی دکان پر جائیں گے تو ساتھ والے گاہک کو تاکید کریں گے کہ آپ فلاں رنگ لیں، آپ پر بہت اچھا لگے گا۔ کسی موٹے شخص کو دیکھا تو مشورہ حاضر کہ کم کھایا کرو، بھلے اس بیچارے کا جسم کسی بیماری یا دوائی سے پھولا ہوا ہو۔ تیز تیز واک کیا کرو، چاہے بیچارے سے آہستہ بھی نہ چلا جاتا ہو۔ دبلے پتلے کو دیکھیں گے تو مفت مشورہ موجود، کھایا پیا کرو، خواہ وہ ڈٹ کر کھاتا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ بھر کر نہ کھا سکتا ہو۔ مگر مشورہ دینے والا یہ معلوم کرنے کی زحمت ہی کب کرتا ہے؟ اسے تو بس مشورہ دینے سے غرض ہوتی ہے۔ موبائل پرانا ہو گیا ہے، اب نیا لے لو۔ گھر کا فرنیچر پرانے ڈیزائن کا ہے، بدل لو۔ اس مرتبہ عید قربان پر بڑا جانور بیل یا اونٹ وغیرہ لینا۔ بائک دھکا اسٹارٹ ہے، نئی لے لو۔ موٹر سائیکل بیچ کر گاڑی لے لو، چھوٹی گاڑی بیچ کر بڑی لے لو۔ کوئی بتائے کہ بیٹے کو نوکری مل گئی ہے تو مشورہ حاضر کہ اس کی شادی کر دو۔ جہیز میں فلاں فرنیچر دینا، اتنے تولے سونے کے زیورات پہنانا۔ جوانی میں ہی حج کر لو، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ تمہارا بچہ 3 سال کا ہو گیا، ابھی تک اسکول داخل نہیں کروایا، کل ہی داخل کروا دو۔ گرمی بہت ہے، گھر میں اے سی لگوا لو۔ نوکری میں کیا رکھا ہے، اسے چھوڑ کر کاروبار کر لو۔ گھر کے پردے کئی سال پرانے ہیں، ان کو بدل لو۔ گھر کی لائٹیں مدھم ہو گئی ہیں، نئی لگوا لو۔ ٹی وی کے دور گئے، اب LCD لگوا لو۔ آخری بات، یہ چند مثالیں نشاندہی کے لیے پیش کی ہیں۔ غور کرنا شروع کریں تو کئی درجن بن مانگے مشورے مزید فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ہر بن مانگا مشورہ برا نہیں ہوتا، لیکن اس پر اصرار کرنا کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی ہے، اسے تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں خود پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی بن مانگے مشورے دیتے اور اس پر اصرار کرنے والوں میں شامل تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو دوسروں کی نجی زندگی، پرسنل لائف کا احترام کرنا سیکھیے۔ اپنے الفاظ اور لہجے میں لچک پیدا کریں تاکہ سامنے والا آزمائش میں نہ پڑے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا مشورہ تو درست ہو، لیکن اس غریب کے پاس اس پر عمل کرنے کے لیے رقم ہی نہ ہو۔ ایسے میں آپ کا اصرار اسے شرمندہ کر دے گا۔ ہر ایک کی ذہنی، قلبی اور جسمانی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی پسند، ناپسند اور نفع نقصان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک ہی چیز کسی کو ترقی دے دیتی ہے اور کسی کو زمین پر دے مارتی ہے۔ شاید آپ کہیں کہ ہم نے محبت اور ہمدردی میں مشورہ دیا، تو یاد رکھیے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ ہر سمجھدار شخص اپنے برے بھلے کو خوب پہچانتا ہے۔ اس کی ہمدردی کسی اور کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اپنے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس کی زندگی میں دخل اندازی کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ماں باپ، بہن بھائیوں، استاد، مرشد اور عالم دین کی بات دوسری ہے۔ یہ بھی احتیاط کا دامن تھام کر مشورہ دیں۔ یہی ہماری سماجی زندگی کا حسن ہے، اس سے برقرار رکھیے۔
آسانیاں پیدا کیجیے اور دوسروں کی زندگی مشکل نہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔